الامکان اپنی کوشش کی، عبادات پر توجہ دی، اللہ کے احکام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ جو رمضان المبارک کے روزوں کے کارآمد ہونے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ روزے میں روزے کے مخالف کوئی کام نہ کیا جائے۔ کیونکہ روزہ، جیسے میں نے عرض کیا تھا، تقاضا ہی تقویٰ کا کرتا ہے، اس کا مقصد ہی تقویٰ حاصل کرنا ہے، گناہوں سے خود کو بچانا اور خود کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس محفوظ رکھنے کی مشق کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سال میں صرف ایک مہینے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے اور سال کے باقی 11 مہینے دھڑلے سے، جرأت سے گناہ کیے جائیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ صرف ایک پریکٹس اور مشق کے لیے مہینہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو روک کر گناہوں سے ایک مشق پریکٹس کرے کہ کیسے گناہوں سے خود کو روکا جاتا ہے، کیسے اپنا ایک ٹائم ٹیبل کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کا ہونا چاہیے، جو کہ سال کے باقی مہینوں میں ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ سال کے باقی مہینوں میں نہ ہمارے کھانے پینے کا وقت معلوم ہے، نہ ہمارے سونے کا، نہ اٹھنے کا، نہ جاگنے کا، نہ نمازوں کے اوقات کار، نہ تلاوت، ذکر، اذکار، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ بس ایک دوڑ ہے، ایک محنت ہے دنیا کی جس میں انسان لگا ہوا ہے، اس کے پاس دین کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور اب تو کسی کے پاس دنیا کے لیے بھی وقت نہیں بچا، بچوں کو دینے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، فیملی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اس طرح دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک تو اس چیز کی مشق ہوتی ہے کہ کس ترتیب سے ہم اپنے آپ کو اپنی ایک روٹین اور ایک معمول بنائیں، اور پھر اس معمول کو ایک ترتیب کے مطابق سال کے باقی مہینوں میں جاری کریں۔ عام دنوں میں ہم دیکھتے ہیں گھر میں کوئی کس وقت اٹھ رہا ہے، کوئی کس وقت اٹھ رہا ہے، کوئی رات کو کس وقت آ رہا ہے، کس وقت سو رہا ہے، کوئی الگ کھانا کھا رہا ہے، دوسرا الگ کھا رہا ہے، ایک کے لیے الگ تیار ہو رہا، دوسرے کے لیے الگ۔ یہ جو رمضان المبارک میں ہمیں نظام الاوقات سکھایا گیا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ گھر کے اندر بھی ایک اجتماعیت ہو۔ اگر گھر میں بھی یہ ماحول ہوگا جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو پھر چیز میں برکت نہیں رہے گی کہ گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 افراد الگ الگ وقت میں گھر پر آتے ہیں اور الگ الگ ان کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے اور لگتا ہے، تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جب 8-10 ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو اس میں برکت ہوگی۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کتنی برکت ہوتی ہے، انواع و اقسام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں رہ بھی جاتی ہیں، بچ بھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن جو ترتیب سکھائی گئی ہے، جو طریقہ کار برکت کے لیے بتایا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ جتنا حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طعام الواحد یکفی اثنین، ایک شخص کا کھانا 2 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے اگر دونوں ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اور 2 کا کھانا 3 اور 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ برکات تب ہوتی ہیں جب اجتماعیت ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں ایک تو یہ دکھایا اور سکھایا جاتا ہے
کہ ایک وقت میں انسان کھائے پیے سب بیٹھ کر اجتماعیت کے ساتھ گھر پہ، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس ترتیب کو سال کے بعد برقرار رکھا جائے۔ رمضان کے بعد گھر والے اگر کوئی ضروری کام ہے کسی کا اور وہ لیٹ آ رہا ہے، یا کوئی کام روزگار کے سلسلے میں لیٹ ہو جاتا ہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بلا وجہ باہر گلی میں بیٹھا ہوا ہے، باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نہیں کھاتا پیتا، میں نہیں کھاؤں گا، ایک 10 بجے رات کو کھا رہا ہے، 11 بجے کھا رہا ہے، ایک 12 بجے کھا رہا ہے، تو یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے رزق میں، کھانے پینے میں، اشیاء میں بے برکتی آتی ہے۔ ہمارے ہاں رزق کی بے برکتی کا رونا ہر ایک روتا ہے، اور ہر ایک کہتا ہے کہ جی پورا نہیں ہوتا، اور مشکلات ہیں، اور گزارا نہیں ہوتا۔ ایک لفظ جو ہر انسان کی زبان پر ہے وہ یہی ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کے اسباب پر غور و فکر کیا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو برکت کی چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنے گھروں سے، اپنی ترتیب اور روٹین اور اپنے معمولات سے ہم نے نکال دی ہیں۔ جب برکت والے اعمال، برکت والے اشیاء، برکت والی معمولات ہمارے ہاں نہیں ہوں گی تو برکت کیسے آئے گی؟ اور جب برکت نہیں ہوگی رزق میں تو گزارا کیسے ہوگا؟ ایسے لوگ ہیں جن کا گزارا اس سے بھی کم میں ہو رہا ہے، ہم سے بھی کم میں ہو رہا ہے، اور ہم بہت سو سے اچھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گلہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خود بھی کوئی کوتاہی ہے۔ کہیں پر ہم ناشکری کر رہے ہیں، کہیں پر ہم اجتماعیت سے کام نہیں لے رہے، کہیں پر ہم الگ الگ ترتیب بنائے ہوئے ہیں، کہیں پر ہم کھانے کی ابتدا اور انتہا اور درمیان اور شروع اور آخر میں سنت طریقے کو نہیں اپناتے، دعاؤں کو نہیں اپناتے، آپس میں جب بیٹھتے ہیں اور کھانے کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ سنت طریقے سے نہیں کرتے، یا پھر اس سے بڑی خطرناک بات کہ کمائی میں کہیں حرام کی آمیزش، ملاوٹ ہے۔ اگر مکمل حرام ہے خدا نخواستہ تو وہ تو بات ہی ختم ہے، وہ تو گلہ نہ کرے کہ میرا گزارا نہیں ہوتا، کیسے ہوگا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ لیکن جس میں ملاوٹ ہے اس میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ مال لینے کے لیے جب انسان کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ بھئی مال آئے، حلال ہو یا حرام ہو، کہیں سے بھی آئے، جیسے حدیث میں آتا ہے، تو ایسا شخص پھر مال کے لالچ میں آ جاتا ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ بھئی کیسے مال آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے۔ مال لیتے ہوئے وہ کوئی چھان بین نہیں کرتا، کماتے ہوئے کوئی چھان بین نہیں کرتا کہ میں کس طریقے سے کما رہا ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس کہتے ہیں بھئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے تو جا تو نہیں رہا، پھر گلہ کریں گے بعد میں برکت نہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو سب سے اہم اس میں ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے اعمال، وہ معمولات ہمیں اختیار کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ہو، اور یہ برکت اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ڈال دیتا ہے ہمارے رزق میں، تو جن باتوں کی وجہ سے ڈالتا ہے یہی باتیں رمضان کے باہر بھی ہمیں پھر اختیار کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر سارے سال برکت رہے گی، پھر یہ گلہ شکوہ اور فریاد زبان پر نہیں آئے گی کہ جی پورا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، کہ جب بھی انسان سے پوچھا جائے وہ کہے گی جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ رزق دے رہا ہے، ورنہ ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس اس کی بھی گنجائش نہیں۔ آج آپ دیکھیے لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور جب آٹے کی یا اس طرح دوسری جو مفت میں تقسیم ہونے والی اشیاء ہیں، افطاری کے سامان ہیں، فروٹ پھل وغیرہ کہیں آتے ہیں، لوگ اس پر حملہ کر کے سب لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اس مفت کی چیز میں بھی پھر حلال حرام کو نہیں دیکھتے۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز مفت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کی ہے یا میری ہے یا کسی اور کی ہے۔ وہ جس نے جو مفت دے رہا ہے وہ اپنی ترتیب سے تقسیم کرے گا، اور جس کے لیے جتنا جتنا دینا ہے اس کو اتنا ہی دے گا، اور پھر وہ لیں گے بھی مستحق لوگ۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ لوگوں میں ایک خصلت ایک عجیب سی آ گئی ہے
جس کو ہم کیا کہیں، ایک بھوکا مزاج کہہ سکتے ہیں، کہ جب کسی کے مزاج میں ہی حرص اور لالچ ہے تو وہ بس ہر طریقے سے جمع کرتا ہے کہ بس مجھے آ جائے۔ اگر ایک تھیلا مل رہا ہے تو مجھے 2 مل جائیں، 3 مل جائیں، 5 مل جائیں، اور اگر کوئی ایک ڈبہ مل رہا ہے تو مجھے 10 مل جائیں۔ یہ حرص اور لالچ کے چکر میں جب ٹوٹ پڑتے ہیں تو سب چیزیں اڑا کے لے جاتے ہیں۔ تقسیم کرنے والے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا، جو لینے والے لیتے ہیں وہ بھی ناجائز کے مرتکب ہو کر اپنے لیے، جب ایک چیز مفت میں مل رہی تھی، حلال طریقے سے مل رہی تھی، وہ اسی چیز کو اپنے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ شوق ہو گیا ہے ہمیں، حلال کو خواہ حرام بنائیں گے۔ جب حلال طریقے سے مل رہی تھی تو آپ صبر کر لیتے، مل جاتی، نہیں ملتی تو نہیں ملے۔ روزی کا واسطہ جو ہے، وہ وعدہ جو ہے، وہ اس ٹرک والے نے نہیں کیا ہوا ہے جس ٹرک سے آتا تقسیم ہو رہا ہے، نہ روزی کا وعدہ جو ہے وہ کسی مالدار اور مخیر شخص نے کیا ہے جو افطاری تقسیم کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، آج یہ ذریعہ بنتا ہے، کل کوئی اور ذریعہ بنے گا، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو کون سمجھائے۔ عجیب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا اتنی زیادہ مجبوری اور اتنی زیادہ دقت اور پریشانی ہو گئی ہے کہ اب ایک شخص آٹے کی بوری کو لوٹ کر فرار ہو رہا ہے۔ حالانکہ شریعت میں یہ بات ہے کہ ایک شخص اگر بھوک سے مر رہا ہے اور اتنا اس کے لیے مسئلہ بن گیا ہے رزق کا، تو اس صورت میں حرام بھی اس کے لیے گنجائش نکل آتی ہے، صرف اتنا جس سے اس کی جان بچ جائے۔ لیکن حالات دیکھ کر عجیب ایسا لگتا ہے کہ کیا سارے کے سارے لوگ اتنے زیادہ مجبور ہو چکے کہ مجبور ہوں گے؟ مجبوری ہے، معاشرے میں سب کچھ ہے، لیکن عزت بھی کوئی چیز ہے، حیا اور شرم بھی کوئی چیز ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ بے پردہ ہو رہی ہیں، ان کے لیے کیا شریعت میں جو طریقہ کار ہے زکوٰۃ کا، وہ یہ ہے کہ اس کو مستحق کے گھر کے دروازے تک پہنچایا جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اصل طریقہ کار شریعت کا یہی ہے۔ یہ ذمہ داری زکوٰۃ، فطرانہ اور عطیات اور جو کچھ بھی ہے، دینے والے شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستحق کی دہلیز تک اس کو پہنچائے۔ یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دکان پر اور ٹھیلے پر اور کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں لوگوں کو آؤ میرے پاس، اور لوگ بیچاروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور یہ وہاں بیٹھا ہوا زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اس لیے منع اور ناجائز ہے کہ اس سے تکبر آتا ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی اور اس سے زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، تو کیا اس کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ دیکھو میں اتنا مالدار ہوں، میں زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہوں، لوگ مجھ سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، اور اتنے سارے لوگ لائنوں میں لگے ہیں، اور کسی کو دھکے دیے جا رہے ہیں، کسی کو پیچھے بھگایا جا رہا ہے، اور پھر دھکم پیل کے اندر لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، ایک آٹے کی تھیلی کے لیے، بوری کے لیے، مفت کے سامان کے لیے بیچاروں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب تک مالدار لوگ یہ ذمہ داری نہیں اپنائیں گے، زکوٰۃ کو، فطرانے کو اور یہ تعاون کی رقوم کو اپنے ہاتھوں سے مستحق تک نہیں پہنچائیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر حکومت کو دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے ہمارے گھر کے دروازے پر بل آتا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، پانی کا بل آتا ہے، گیس کا بل آتا ہے، جس کا ٹیلی فون ہے اس کا بل آتا ہے، پولیو کے قطروں والے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ویکسینیشن والے آ رہے ہیں، دوسرے لوگ آ رہے ہیں۔ جب یہ لوگ گھر گھر جا کر یہ سب کچھ دے سکتے ہیں تو گھر گھر جا کر زکوٰۃ کیوں نہیں پہنچاتے؟ گھر گھر جا کر صدقات پہ احتیاط یہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ وہ کیوں نہیں پہنچاتے اور ہم اور آپ کیوں نہیں پہنچاتے؟ ہم اس سے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی زکوٰۃ والا ہو تو میرے پاس بھیجو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے مالدار بنایا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ کو لے کر اس غریب کے دروازے تک جا کر اس کو دے کر آ جائیں، اس کے ہاتھ میں دے دیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مستحق ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج تو لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسہ آ گیا، اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کے لیے مستحق ڈھونڈوں، میں اپنی جگہ، اپنے گھر پر، دکان پر، فیکٹری اور اپنے کارخانے میں بیٹھا رہوں گا اور لوگوں کو بولوں گا کہ آؤ بھائی میرے پاس آؤ، آؤ لائنیں لگاؤ۔ تو اس لائنیں لگانے میں دینے والے میں تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے جو ناجائز ہے، اور لینے والے کی توہین ہوتی ہے،
لینے والے کی توہین ہو رہی ہے، دقت تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے، اس کی جان تک خطرے میں پڑ رہی ہے، لہٰذا یہ سب ناجائز ہے اور اس کا ذمہ دار یہی شخص بن رہا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ ہمارے ہاں اکابرین کا جو طریقہ کار رہا ہے، صحابہ کرام زکوٰۃ کی رقم پہنچاتے تھے کسی کے پاس تو فرماتے تھے کہ جائیں فلانے شخص کو یہ زکوٰۃ کی رقم دے دینا، اس کو یہ بھی نہیں بتانا کہ یہ کس نے دی ہے۔ آج تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے رقم دی اور ہم اپنا نام نہ بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جس کو رقم دی جا رہی ہے خود دے رہے ہیں تو وہ تو پتہ چل گیا کہ میں دے رہا ہوں، لیکن اگر کسی اور کے ذریعے سے رقم دی جا رہی ہے تب بھی کہتے ہیں کہ جاؤ اس کو دے دو، اس کو بولو یہ فلانے نے بھیجی ہے۔ کیوں بولو بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے نا، تو اب آپ کو تو دینا ہے۔ جب دینا ہے تو بس آپ کسی بھی طریقے سے غریب تک مستحق تک پہنچا دیں۔ اگر اخلاص ہے تو اخلاص والا شخص یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اس کو جا کے کہہ دو کہ اس فلانے نے دی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، فلانے شخص کے ہاتھ میں یہ رقم دے دو، اور کوئی بھی غریب ہے مستحق ہے اور اس کے کو اگر وہ کہے کہ کس نے دی ہے، اس کو کہو بھائی اللہ کے بندے نے دی یہ رقم۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے اگر اس کی تسلی اور اطمینان ہے وہ وصول کر لے گا، اگر نہیں ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار ایسی نامعلوم چیز تو ہم نہیں دے سکتے، پتہ نہیں کس نے دی ہے، شخص تو بتاؤ اور کس مد میں دی ہے، مد بھی بتاؤ، ایسے کیسے دے دی؟ اگر مد متعین ہے تو بھی صحیح ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مستحق ہیں، آپ کے مستحق ہونے کی وجہ سے آپ کو کسی نے رقم دی ہے اور نے کہا ہے کہ یہ مستحق ہیں اور وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتے، تو ٹھیک ہے اگلے والے کو پھر وصول کر لینا ہے۔ بھائی نہیں آنا چاہتے سامنے اور وہ اس مد میں دے رہے ہیں کہ بھائی ان کو پتہ ہے کہ میں مستحق ہوں، اور جو مستحق ہے وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں مستحق ہوں، اور اس وجہ سے کسی نے اللہ کے بندے نے بھیجی، بڑی اچھی بات۔ اگر اس کو لاجک سمجھ میں بات آ رہی ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی کسی نے بھیجی ہے، نہ مد کا پتہ ہے، نہ کسی شخص کا پتہ ہے، نہ کوئی سامنے آ رہا ہے، نہ کوئی مقصد بتا رہا ہے، تو یہ چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ تو پھر مشکوک چیزوں کے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر انسان اپنے تحفظات رکھ سکتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی رقم کو مستحق کے دروازے تک پہنچا دیں، اس کے ہاتھ تک پہنچا دیں۔ اگر آٹا بھی کسی کو دینا ہے، افطاری بھی کسی کو دینی ہے اور راشن بھی کسی کو دینا ہے تو وہ اس کے گھر تک پہنچا دیں۔ ایسے بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت سے ہمارے ہاں این جی اوز ہیں، بہت سے ہمارے ہاں دینی ادارے ہیں اور وہ تنظیمیں ہیں، وہ اسی طریقے سے کام کر رہی ہیں کہ وہ اسی طرح کے پیکیج بناتے ہیں اور اس کو لے کے جو ان کو لسٹ ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ ہیں، اور بس ان کے دروازوں تک دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا اور رکھ دی، بات ختم۔ آگے کچھ بھی نہیں، کس نے دیا، کیوں دیا، کیا، بس یہ آپ کے لیے۔ عزت کے ساتھ، نہ اس گھر کی خاتون کو باہر نکلنا پڑتا ہے، نہ شناختی کارڈ جمع کرانا پڑتا ہے، نہ بے پردگی کرنی پڑتی ہے، نہ دھکم پیل اور لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں اپنا مال ہمیں خرچ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، بالکل اپنا حساب رمضان میں کرتے ہیں، تو رمضان میں جب حساب کریں، یہ تو کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری رقم ابھی ابھی دی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو اگر پر وقت رقم موجود ہے اس رقم کو خرچ کر دیا جائے، دے دیا جائے، مستحق تک پہنچا دیا جائے تو بات ختم ہو جائے۔ مستحقین کے نام پر ہم سے لوگ بھی وصول کرتے ہیں۔ اب مستحقین کے نام پر جب ثالث شخص وصول کرتا ہے، جو درمیان میں ہے، وہ خود مستحق نہیں ہے، وہ اپنے لیے نہیں لے رہا، وہ دوسرے مستحقین کے لیے لے رہا ہے، تو اس کے متعلق بات وہی آئے گی کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اور اکثر ہم یہی بات آپ سے ہم نے عرض کرتے رہتے ہیں کہ جب ثالث بیچ میں آئے گا تو اب آپ کے اوپر ایک اور ذمہ داری آ جائے گی کہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو شخص درمیان میں آیا جو مانگ رہا ہے مستحق کے نام پر، یہ مستحق کے نام پر مانگنے والا قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اب آپ اپنے غور و فکر سے کام لیں گے، اپنی عقل سے کام لیں گے، اپنی تدبیر سے کام لیں گے کہ یہ درمیان والا شخص، وہ مانگنے والا کوئی بھی ہو، وہ دیندار ہے یا عام تنظیموں والا ہے یا کوئی دوسرے لوگ ہیں یا وہ کسی بھی لباس اور کسی بھی جامع اور شکل و صورت میں ہے،
وہ آپ سے مانگ رہا ہے، میں ہوں، کوئی اور ہے، کوئی بھی ہے، تو اب بیچ میں اعتماد کی بات آئے گی۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے خرچ کرنے کا ان کا طریقہ کار کیا ہے، کس ترتیب کے مطابق لیتے ہیں اور کیسے خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت میں زکوٰۃ، فطرانہ اور فدیے وغیرہ کی رقوم جو ہے ان کا مصرف علیحدہ ہوتا ہے، اور یہ جو عطیات ہوتے ہیں، چندہ، عام چندہ جو ہوتا ہے، اس کا مصرف علیحدہ ہوتا ہے۔ اب اس چیز کا اہتمام رکھنا اور اس چیز کا خیال رکھنا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے پھر ان لوگوں کی جو اس تعاون کو جمع کرتے ہیں۔ وہ اس کے لیے رسید جاری کرتے ہیں، اور اس رسید کے اندر لازمی لکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیز کس مد میں وصول کی جا رہی ہے، تاکہ اس کو اسی مد میں خرچ کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص یہ نہیں پوچھتا، نہ اس کی طرف اہمیت دیتا ہے، بس آپ کو کہتا ہے کہ لاؤ، جس طرح بھی لینا ہے، جس طرح بھی دینا ہے جمع کرا دو، تو یہ اس میں وضاحت نہیں ہوگی۔ جب وضاحت نہیں ہوگی تو یہ مکس ہو جائے گا، اور خلط ملط ہونے کے بعد خرچ کرنے والا اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اگر زکوٰۃ، فطرانے وغیرہ کی رقوم جو ہے وہ اس مصرف میں خرچ نہ ہوئی تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ عطیات جو ہیں، عطیات، چندہ، یہ تو زکوٰۃ کی جگہ خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ اس دوسری جگہ خرچ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے پھر اہتمام کی ضرورت ہوتی۔ یا اسی طرح وہ چندہ جولی پھر رہی ہے، اب جولی میں کیا پتہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ڈالی جا رہی ہے یا اس میں عطیات، چندہ ڈالا جا رہا ہے؟ اس کو بعد میں کیسے الگ کریں گے؟ اس کا کون سا نظام ہے؟ یہ تو سوائے چندے کی رسید کے نہیں ہو سکتا کہ جب رقم دی جا رہی ہے اس وقت وضاحت کی جائے کہ بھائی یہ اس مد میں دی جا رہی ہے، لہٰذا اس کو اسی مد میں خرچ کیا جائے، بعد میں پھر خرچ کرنے والا اس حساب سے کرے۔ تو لیتے ہوئے کس ترتیب سے لی جا رہی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لینے والے لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ لیتے ہوئے اہتمام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ خرچ کرنے میں بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ لیکن اگر لیتے ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو خرچ کرنے میں بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب لیا ہی صحیح نہیں ہے تو خرچ کیسے کریں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اعتماد کی صورتحال کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے کہ آج کل مختلف قسم کے لوگ سامنے آ گئے ہیں، مختلف قسم کے لوگ آ گئے ہیں۔ اس میں آپ نے سنا تھا کہ یہ فطرانے کے مواقع پہ پہلے یہ تنظیمیں ہمارے ہاں زبردستی بھی فطرانہ وصول کرتے ہیں، گن پوائنٹ پر فطرانہ وصول کیا جا رہا ہے، گن پوائنٹ پہ قربانی کی کھالوں کے موقع پہ قربانی کی کھالیں لیا کرتے تھے، تو وہ عبادت جو ہے اس سے بدتر بنا لیتے تھے، ایسے لوگ بھی ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح عبادت نہیں ہوتی، تو ان ساری چیزوں کو پھر دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی ترتیب کے مطابق ہم رقم خرچ کرنے میں رمضان المبارک میں سخی ہو جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ مستحق کو آگے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو پیشور گداگر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں رمضان المبارک، یہ پیشور ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو معذور نہیں ہوتے، خود کو معذور بنایا ہوا ہے۔ بہت سے مرد ہیں اپنے آپ کو عورت بنایا ہوا ہے، برقعے پہن کے گھوم رہے ہیں، عورتیں نے مرد بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنے آپ کو لڑکی بنایا ہے، کسی نے کیا ترتیب کی ہے، پیسے جمع کرنے کے لیے خام خواہ میں جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو موسمی اور سیزن کے حساب سے آتے ہیں نا، یہ ہمارا اور آپ کا فطرانہ، زکوٰۃ اور اس قسم کی چیزیں لوٹنے کے لیے ایک قسم کے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ، فطرانے کی رقوم تو اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ آپ کو اور ہمیں کیا معلوم کہ اس شخص کی پیچھے مالی حیثیت کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ فطرانہ سمجھ کر، غریب سمجھ کر دے رہے ہیں، وہ پیچھے لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، ایسے بھی نکل آئے ہیں بہت سے پہلے، ایسے لوگ بھی نکلے ہیں اور معلوم ہوئے ہیں، اور ان کا پتہ چلا ہے کئی مرتبہ۔ ایک بھکاری کے بارے میں مشہور ہوا تھا، آج کل تو یہ سوشل میڈیا سب کے پاس ہے، کہ بھکاری تھا لیکن اس نے اپنے بینک کی رسید دکھائی، پرچی، اس کے پاس بینک کا کارڈ بھی تھا، اس نے پرچی دکھائی، تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ اب ایک شخص کے پاس 25-30 لاکھ بینک میں پڑے ہیں لیکن بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب ایسے شخص کو زکوٰۃ کا دینا کدھر سے جائز؟ زکوٰۃ تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے والا تو خود صاحب نصاب ہے، یہ تو خود زکوٰۃ دے گا، دوسروں کو دے گا، یہ مالدار ہے شریعت میں، یہ قربانی بھی کرے گا، یہ زکوٰۃ بھی دے گا، فطرانہ بھی دے گا، لیکن وہ چونکہ ان کی عادت بن گئی ہے، اب وہ اس عادت کے ہاتھ مجبور ہے۔ لاکھوں روپے جمع کر لیے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس اچھے مکان ہیں، اور کئی ایسے ہیں، یہاں ایک ضعیف العمر بابا جی آتے تھے بھیک مانگنے، وہ خود ایک دفعہ بتانے لگے کہ میرے یہاں مچھر کالونی میں 3 منزلہ مکان ہے، باتوں میں اس نے کہا 3 منزلہ میرا مکان موجود ہے، وہ اپنا مکان ہے، گھر ہے، 3 منزل کا مکان موجود ہے، پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں، بس وہ عادت ہو گئی۔ اب ایسے لوگوں کو ویسے کوئی اللہ کے نام پہ دے دے تو ٹھیک ہے،
ایک پیشور ان کو حوصلہ افزائی بھی ویسے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی موقع پر اس نے کچھ مانگ لیا اور ایک شخص نے اللہ کے نام پر ثواب کے لیے کچھ دے بھی دیا تو ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے زکوٰۃ، فطرانہ، فدیہ، ایسے رقوم جو جتنے بھی ہے، کفارہ وغیرہ، یہ جتنے بھی رقوم ہوتے ہیں ان کا مصرف الگ ہوتا ہے، لہٰذا ان کو اسی مصرف پر خرچ کرنا چاہیے۔ ہم تو ہر سال اس چیز پر وہ وضاحت کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ باہر سے جو چندے والے آتے ہیں ہمارے یہاں، ابھی ہم نے اس سال اکثر و بیشتر حضرات کو اس بنیاد پر منع کیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی مستحقین ان کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، اور وہ کوئی بھی شخص آ کر کسی بھی طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جن کو ہم خود ذاتی طور پر جانیں یا پہچانیں یا ہم ان کے لیے خود بات کریں، وہ ایک ذاتی طور پر انسان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہے اور کوئی بھی آ گیا تو مختلف قسم کے لوگ ہیں، کسی پر ہم 100% بدگمانی نہیں کرتے کہ ہر آدمی غلط ہے، یہ مقصد یہ نہیں ہے کہنے کا، لیکن مقصد یہ ہے کہ بھئی احتیاط کرنی چاہیے۔ بے شمار لوگ کس کس طرح ان کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ کس طرح انہوں نے کاروبار بنایا ہے، چل رہے ہیں سارا سال جمع کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ پاس مسجد کی رسید ہے، کسی کے پاس مدرسے کی رسید ہے، اب پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، کہاں پر ہے ادارہ، کہاں ہے نہیں بھی ہے، اگر ہے تو پھر وہ کس ترتیب سے خرچ کر رہے ہیں، کس ترتیب سے جمع کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ تو پھر ایسی جگہوں پر بھی میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگوں پر جہاں آپ کو پوری تفصیلات معلوم نہیں ہے، وہاں آپ اللہ کے نام پر ویسے کچھ دینا چاہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن زکوٰۃ، فطرانے اور فدیے، کفارے، یہ جو واجب چیزیں ہوتی ہیں، منت کی رقوم، ان تمام چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ شریعت میں اس معاملے میں بہت سختی ہے، لہٰذا رقم لیتے ہوئے بھی چاند پٹک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، جمع کراتے ہوئے بھی لینے والا دینے والا دونوں تحقیق کرے، اس کے بعد جمع کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے خرچ کرنا پھر ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اگر آپ نے صحیح جگہ خرچ دے دیا ہے اعتماد کے ساتھ، اس کے بعد اگر آگے کسی نے گڑبڑ کر دی تو وہ جانے، اللہ جانے، لیکن اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، بغیر اعتماد کے صرف کسی کی زبانی کلامی بات پر اس کو دے دیا اور بعد میں کوئی گڑبڑ ہو گئی اور آپ کی زکوٰۃ میں فرق آ گیا، فطرانے کی ادائیگی میں، تو پھر اس کے ذمہ دار جیسے وہ ہے ایسے آپ بھی ہیں، کیونکہ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی، اپنی دلی اطمینان اور تسلی کیوں نہیں کی۔ تو بہرحال سب سے اہم مسئلہ چونکہ رمضان المبارک میں یہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کے متعلق میں نے ذرا تفصیل سے عرض کر دیا، اور کہ مال خرچ کرنے کے لیے لوگ تیار بھی ہوتے ہیں اور لوگ آپ سے مانگتے بھی ہیں، زکوٰۃ کے رقوم بھی ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اگر اس کی ادائیگی کا بندوبست ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، افطار پیکیجز ہیں اور رمضان پیکیجز ہیں، مستحقین ہیں، ان تک رقوم کا پہنچانا ہے۔ ہم تو ہر سال یہ بات آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ڈھونڈ کر ان تک ان کی رقوم پہنچائیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور اس کے بعد جہاں جہاں قابل اعتماد ترتیب ہے وہاں اپنی رقم دیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بچ گیا تو رمضان کے بعد دوسرا موقع آتا ہے، پھر کسی موقع پر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جان چھڑانے والا طریقہ نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ بھائی جان چھڑانے کے لیے کسی کو بھی دے دیا، کسی کی آواز پر دے دیا اور کہیں بھی دے دیا، بس جان چھوٹ گئی، اس طرح نہیں ہوتا، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال آخری ایام آہستہ آہستہ جب یہ دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر پہلے عشرے میں لوگ ذرا اہتمام کرتے ہیں عبادات کی، لیکن دوسرے عشرے میں کمزوری آ جاتی ہے، تیسرے میں اس سے بھی زیادہ آ جاتی ہے، حالانکہ جو شرعی طریقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا وہ یہ تھا کہ جیسے جیسے رمضان کے دن بڑھتے جاتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزید محنت فرماتے، چنانچہ جیسے ہی آخری عشرہ آتا ہے تو زیادہ قیمتی جو ہے وہ آخری عشرہ ہے، جہنم سے نجات خلاصی کا ہے، اور وہاں ليلۃ القدر بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آخری عشرے میں آتی ہیں، اور درمیانی عشرہ بھی اس حساب سے اہم ہے کہ جو شروع میں ہم نے کوشش کی وہ درمیان میں ضائع نہ کر دیں، درمیان میں وہ معمول چھوڑے نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم نے شروع میں ایک ہفتہ 10 دن تو اہتمام کر لیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مسجدوں سے کم ہونا شروع ہو گئے، تو جو شروع کا اہتمام کیا اس کا کیا کریں گے، اس کو بھی تو سنبھالنا ہے، اس پر اللہ سے اجر لینا ہے، اور وہ تب لیں گے جب ہم اس معمول کو پورے رمضان برقرار رکھیں گے۔ لہٰذا یہ ایام معدودات اللہ فرماتے ہیں چند دنوں کی بات ہے، ایک مہینہ ہی تو ہے، اس میں ذرا سا تھوڑا سا اہتمام زیادہ ہو جائے، باقی عبادات تو سارا سال کرنی، فرائض تو ویسے بھی ہیں، واجبات تو ویسے بھی ہیں، سنن و نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دنوں میں ذرا تھوڑا اہتمام زیادہ ہو جائے، اور اس زیادہ اہتمام تھوڑی سی مشقت اٹھا لی جائے،
تھوڑا سا اپنے اوپر بوجھ ڈالا جائے عبادت کا، عام دنوں کی طرح نہیں، تھوڑا اہتمام ہو، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ مہینہ بھی قیمتی اور آگے جو ہے اور بھی فائدہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جی رمضان المبارک کے ابتدائی ایام ہیں تو تھوڑا شوق رہا، اور جنہوں نے ختم کرنا تھا، تراویح پڑھنی تھی، جنہوں نے ختم کیا وہ ختم ہو گیا، یا کسی نے جلدی ختم کر لیا تو وہ فارغ ہو گیا، اب وہ تراویح کا بھی اہتمام نہیں کرے گا، اب وہ نمازوں میں بھی سستی کرے گا، تو بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں تراویح پورے رمضان جماعت کے ساتھ پڑھنا، یعنی تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اور پھر تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ الگ سنت ہے، پھر تراویح میں ختم قرآن کریم الگ سنت ہے، تو یہ تینوں چیزیں الگ الگ سنت ہے۔ اب اگر کسی نے ختم کر لیا، تراویح تو پڑھنی ہے، پھر تراویح پڑھنی ہے لیکن وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ تراویح کی جماعت چھوڑ دے، تراویح کی جماعت اس کو پڑھنی ہوگی، اور تراویح اس کو پھر بھی پورے رمضان المبارک یہ مسنون ہے، اس کو ادا کرنی ہو۔ بعض لوگ روزے نہیں رکھ سکتے کسی عذر کی بنا پر، لیکن تراویح پڑھ سکتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں تو تراویح پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو بھائی اس کے ساتھ کوئی ایسا واسطہ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ تراویح جو ہے وہ رمضان المبارک کی سنت ہے، اس کو پڑھا جائے، باقی روزہ رکھنا اگر کسی کی گنجائش میں نہیں ہے، اتنی بیماری ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا، تو قضا کرے، جو بھی ترتیب ہے علماء سے پوچھ کے وہ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تراویح بھی نہ پڑھے، تراویح پڑھے، وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں تو اشارے سے پڑھے، کرسی پر پڑھے، جیسے پڑھ سکتا ہے پڑھے، لیکن یہ کہ تراویح کا اہتمام کرے۔ قرآن کریم تو سن رہا ہے، ایک شخص بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، اشارے سے پڑھ رہا ہے، کرسی پر بیٹھ کر تراویح پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت تو سن رہا ہے، نماز میں شامل تو ہے، اس کو اجر تو مل رہا ہے، وہ سنت تو پوری ہو رہی ہے، تو پھر یہ بھی چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے گا تو پھر اس سنت کا اہتمام کہاں سے ہوگا؟ لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے ہم باقی عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں، تو فرائض تو فرائض ہے، دن بھر ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت، ذکر، اذکار وغیرہ، تراویح کا بھی اہتمام اس طرح پورا رمضان کیا جائے، اور جیسے میں نے مالی معاملات کے متعلق عرض کر دیا کہ اللہ کے نام پر جو دینا ہے وہ ہم صحیح تحقیق اور اطمینان کے ساتھ دیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کو پوری طرح آداب کے ساتھ اور سنت کی رعایت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما انزل ولا سنت ادا کی۔